اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو غزوہ بدر کے بارے میں ہے جو مسلمان اور کفار کے درمیان 2 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ تو ویڈیو کو ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا فوری سبب یہ ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں بہت سا مال و اسباب لے کر ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں مسلمان اس قافلے پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے اس نے ایک تیز رو قاصد مکہ کی طرف بھیجا اور اہل مکہ سے مدد کی اپیل کی۔ قاصد نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور واویلا کیا کہ مسلمانوں نے قافلے پر حملہ کر دیا، اس لیے ابو سفیان کی مدد کو پہنچو۔ اس قافلے میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ لگا ہوا تھا، اس لیے سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو سفیان ساحلی رستہ سے صحیح سلامت واپس پہنچ گیا، لیکن کفار نے فیصلہ کیا کہ عمر بن حزومی کا انتقال لیے بغیر اور مسلمانوں کو سبق سکھائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت مکہ تو پہنچ گیا، لیکن کچھ سرداروں نے رائے دی کہ اب لڑائی کا فیصلہ بدل دیا جائے، لیکن ابو جہل نہ مانا اور 1000 سپاہ کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ عتبہ بن ربی اس لشکر کا سردار تھا۔ کفار کا لشکر بڑی تیاری اور آن بان سے نکلا تھا۔ اس کے پاس اسلحہ اور سامان کی فراوانی تھی۔ 100 سے زائد اونٹ سوار تھے اور 600 قریش نے اپنے جسموں پر لوہے کی زریں پہن رکھی تھیں۔ ابو لہب کے سوا تمام سرداران مکہ اس لشکر میں شامل تھے۔ آخرکار یہ لشکر طویل راستہ طے کر کے مقام بدر تک پہنچا۔ بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں اہل عرب کا سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ قریش نے میدان بدر میں جنگی نقطہ سے اہم مقامات پر قبضہ جما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے وفاداری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے رائے لینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد نے عرض کیا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ صحابہ سے مشاورت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ صحابہ کے ذوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مہاجرین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی، جس میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ یہ لشکر اس شان سے نکلا کہ کسی کے پاس لڑائی کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے، بس ایک جذبہ ایمانی تھا جس سے وہ سرشار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس 60 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک 2 ہجری میں اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار چونکہ اہم مقامات پر پہلے ہی قابض ہو چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت سے ایک چشمہ کے قریب بلند مقام پر پڑاؤ کیا جہاں سے قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ قریش مکہ کو اپنی کثرت پر ناز تھا، وہ ساری رات عیاشی اور مستی کا شکار رہیں۔ دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور رات عبادت میں گزار دی اور اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی کامیابی کی دعا فرمائی۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے پورا فرما۔ اے اللہ، آج اگر تیرے مٹھی بھر بندے مٹ گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو ضروری ہدایات دیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان صف بندی کو برتر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اجازت کے بغیر لڑائی نہ کریں، دشمن ضد میں ہوں تب تیر چلائیں اور قریب آنے پر پتھر ماریں، اس سے نزدیک ہوں تو نیزوں سے حملہ کریں اور آخر میں تلواروں سے لڑائی کریں۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جنگ کا آغاز مبازرت سے ہوا۔ سب سے پہلے عمر بن حزومی کا بھائی عامر حزومی مقابلے کے لیے نکلا اور حضرت عمر فاروق کے ایک غلام محلہ جان کے ہاتھوں جہنم میں واصل ہوا۔ اس کے بعد سالار لشکر عتبہ بن ربیع، اس بھائی کا شیبہ اور بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبازرت طلب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ مقابلے کے لیے آئے۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو قتل کیا۔ ابو عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں زخمی ہو گئے۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر شیبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا وقت یہ تھا۔ 313 کا مقابلہ 1000 کے لشکر سے تھا اور پھر مقابلے پر اپنے ہی بھائی بند تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حضرت حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی لشکر قریش کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے بڑی جوان مردی اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل اسلام کا سخت مخالف اور بدترین دشمن تھا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا۔ میدان جنگ میں 2 ننھے مجاہدوں معاذ اور معاذ نے اس پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ کے کندھے پر وار کیا جس سے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن باہمت نوجوان نے لٹکتے ہوئے بازو کی پرواہ نہ کی اور خود ہی اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اسے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قریش کے سردار مارے جانے اور ابو جہل کے قتل سے قریش کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ کفار کے 70 افراد مارے گئے۔ دارالنداء میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں 14 سردار شامل تھے۔ ان میں سے 11 اس غزوہ میں قتل ہوئے۔ حضرت بلال حبشی کا ظالم آقا امیہ بن خلف بھی اس جنگ میں واصل جہنم ہوا۔ قریش کے 70 افراد کو قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں میں صرف 14 افراد نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے تمام متقلین کو ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی تائید حمایت ہے۔ سورۃ آل عمران 123 آیت میں ارشاد ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم کمزور تھے۔ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ مسلمان موت کے خوف سے بے نیاز ہو کر میدان جہاد میں اترے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے پیش نظر تھا، آج کے دن جو شخص صبر اور استقامت سے لڑے گا وہ جنت میں جائے گا۔ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے اور کفار کو شکست دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ان کا کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ 2 گروہوں میں سے ایک پر ان کو ضرور غلبہ دے گا۔ مسلمانوں کی کامیابی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمان ایسی جگہ پر تھے جہاں دھول اور ریت زیادہ تھی اور پانی کی قلت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے بارش ہو گئی جس سے نہ صرف یہ دھول جم گئی بلکہ جانوروں کے لیے پانی بھی جمع ہو گیا۔ دوسری طرف قریش کے لشکر میں کیچڑ ہو گیا اور ان کا پاؤں جمنا مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کے نتائج یہ نکلے کہ اشاعت اسلام میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، مسلمانوں کے رعب اور دبدبے میں اضافہ ہونے لگا، قریش کے وقار میں کمی ہو گئی اور قریش ایک
اقتصادی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔ جنگ میں قریش کو نقصان اٹھانا پڑا اور ان کا کافی مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں، اس سے اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔